أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اترتے ہیں فرشتے اور حضرت جبرائیل اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے. سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یہ سورۃ القدر ہے. نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں 5 آیتیں. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات رکھی کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس نے بستی چھوڑ دی تھی اور ایک ویران جزیرے پر جا کر کے اس نے اللہ کی عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے گزر بسر کے لیے وہاں انار کے درخت اگائے اور دریائے شور یعنی سمندر کے نمکین پانی کے بیچ میں جزیرے میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا. اب وہ شخص انار کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا، اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی 500 برس تک اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. 500 برس تک عبادت کی اور گناہ نام کا کوئی عمل کوئی کام اس نے نہیں کیا. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے کہ حضور نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عمر 60-70 سال. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ بندہ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص جس نے سمندر میں ایک جزیرے پر 500 برس تک اللہ کی عبادت کی، تو صحابہ کرام سوچنے لگے تو ہماری تو کل عمر 60-70 سال. ہم اگر پچھلے عبادت گزار اللہ کے نیک بندوں کی نیکی میں برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے. ظاہر بات ہے 60-70 سال کی عمر میں اگر مان لیا جائے کہ سب کو اللہ نے 70 سال کی عمر دی تو 55-15 سال تو جو ہے بچپنے کا غیر مکلف ہونے کا زمانہ گزرتا ہے. 70 میں سے اگر 15 سال نکالے جائیں تو 55 سال بچتے. اب یہ 55 سال ایسے ہیں کہ اس میں تقریباً 1/3 ہم کو اللہ نے 24 گھنٹہ دیا ہے. 24 گھنٹے میں ہم کتنا سوتے؟ 1/3 8 گھنٹہ ہمارا سونے میں گزرتا ہے.
کچھ سونے سے پہلے اور کچھ سونے کے بعد فریش ہونے میں 1/3 وقت گزر جاتا ہے. گویا 55 سال میں سے ہمارا تقریباً 18 سال سونے میں گزر جاتا ہے. اب 55 میں سے آپ 18 سال نکالیں تو کتنا بچا؟ بولو نا. 55 میں سے آپ 18 نکالیں، 15 نکالیں تو کتنا بچے گا؟ 40 بچے گا. اور اس کے بعد 3 نکالیں گے تو 37 سال بچا. ابھی کام دھندا باقی ہے. مالیگاؤں شہر ہے، پاور لوم ہے. آدمی 12 گھنٹہ، دن کا کاریگر 12 گھنٹہ اور رات کا کاریگر 12 گھنٹہ. اب ظاہر بات ہے جو 37 سال بچے ہیں اس میں سے آدھا اگر نکالتے ہیں، آدھا کتنا ہوگا؟ 18.5 سال. 18.5 سال اگر 37 سال میں سے نکالے تو بچا کتنا؟ 18.5 سال بچا. اب 18.5 سال جو بچا ہے اس میں شادی بھی ہے، بیاہ بھی ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا بھی ہے، رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا ہے. یہ دنیا میں ساری زندگی کی مصروفیت اس میں ہے 18.5 سال میں. اب اگر آدھا اس میں سے ہم لوگ دیگر مصروفیات کے لیے نکال دیتے ہیں تو 9.25 سال بچتے. اور یہ 9.25 سال جو بچے اس میں ہم پورا وقت عبادت میں نہیں گزارتے. آج کی مثال آپ لے لو، صبح اٹھنے کے بعد سے رات تو سونے تک آپ نے کتنی دیر اللہ کی عبادت کی؟ فجر کی نماز کے لیے جو آئے، گھر سے نکلے مسجد آئے، مسجد سے نکلے گھر گئے، آدھا گھنٹہ. ہر نماز کے لیے آپ آدھا گھنٹہ پکڑ لو. اس کے علاوہ کوئی عبادت کی آپ نے تو گویا ہم 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ہماری کل زندگی 60-70 سال کی اور اس میں دنیا بھر کے جھمیلے، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے اور دیگر ضروریات کی تکمیل بھی ہے. لے دے کر کے جو بچے گا 2-5 سال ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. ایک طرف ہم ہیں جنہوں نے 70 سال میں سے 5 سال کا عرصہ، زیادہ سے زیادہ 5 سال اللہ کی عبادت میں گزارا، اور باقی سامنے جو وہ شخص جو بنی اسرائیل کا ہے اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. ہم اگر برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے. اگر ہم 70 کا 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے تو بھی کہاں 500 سال اور کہاں 70 سال. ایسے کئی واقعات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو عبادت میں، نیکیوں میں ان کی برابری کر ہی نہیں سکتے. صحابہ کرام کو احساس تھا عبادت کی کمی کا، اجر و ثواب کی کمی کا، تو حضور سے تذکرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے درد کو، احساس کو رکھا. جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی گئی کہ آپ نے میری امت کو 60-70 سال کی عمر دی ہے اور پچھلی امتوں میں جو لوگ تھے ان کو ہزار سال کی عمر دی گئی، 9 سال تک ان کو اللہ نے زندگی دی، 900 سال. اب ظاہر بات ہے
ہماری ان کی برابری نہیں ہو سکتی. تو یہ بات بظاہر انصاف کے خلاف ہے اور اللہ پاک ناانصافی نہیں کرتے. تو اللہ پاک نے ہم لوگوں کی عمر کم ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھانے کا فیصلہ کیا. پچھلی امتوں پر ایک وقت کی نماز فرض تھی یا 2 وقت کی نماز فرض تھی. اللہ نے اس امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی اور اجر بے شمار بے پناہ رکھا. پچھلی امتوں پر 1 روزہ فرض تھا. اللہ پاک نے اس امت پر پورے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرض نماز اور ایک فرض روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد ساری زندگی روزہ رکھے تو اس فرض روزے پر اللہ جو اجر دیں گے یہ زندگی بھر روزہ رکھنا اس کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ نے اتنا اجر دینے کا فیصلہ کیا. انہی اللہ پاک کی داد و دہش میں نوازش میں ایک لیلۃ القدر بھی ہے. اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی. یہ سورت نازل فرمائی کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت العزت میں، آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے شب قدر میں پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا اور پھر بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی ضرورت رہی، جیسا موقع رہا، اللہ پاک نے ایک سورت، چند آیتیں اس طرح نازل کرتے رہے اور 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن پاک آسمان دنیا سے بیت العزت سے زمین پر آیا. اللہ پاک نے پورا قرآن اس دنیا میں زمین پر ایک ساتھ نہیں اتارا، 23 سال میں اتارا، لیکن لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ پاک نے پورا قرآن پاک لیلۃ القدر میں اتارا، رمضان المبارک میں اتارا. اور پھر پوچھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نے جانا بھی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس رات کی عظمت، اس رات کی شوقت بتانے کے لیے یہ بات ذکر کی کہ انسان اس رات کی گہرائی تک، اس کے اجر و ثواب اور اس کی خوبیوں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہم کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینہ مسلسل اللہ کی عبادت کرے، 1000 مہینہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں گزارے. 1000 مہینوں کے ہوتے ہیں 83 سال 4 مہینے. اگر کوئی شخص 83 سال 4 مہینہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، ایک لیلۃ القدر اگر اسے مل گئی اور اس نے اس رات میں اللہ کی عبادت کر لی تو اللہ پاک اس کو 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب دیں گے. اب یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، مرضی کا مالک ہے. وہ ایک رات عبادت کرنے پر اگر وہ 83 سال 4 مہینہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے اور کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ اگر چاہے تو عبادت پر نہیں، گناہوں پر بھی ثواب دے سکتا ہے. یہاں تک اس کو اختیار ہے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں.
اب آپ حساب لگاؤ کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں 10 شب قدر پالی، رمضان میں آتی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھتے نا۔ کوئی ایسا بھی ہے جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے لوگ مل جائیں گے جو تراویح نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا قضا کر کے پڑھتے، ایسے لوگ مل جائیں گے۔ لیکن اس رات میں عبادت ہو جاتی ہے، جیسے مغرب کی نماز پڑھ لی وہ بھی ایک عبادت ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی وہ بھی ایک عبادت ہے، تراویح پڑھ لی وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو صبح صادق ہونے تک یہ رات رہتی ہے اور آدمی عبادت کرتا ہے، اور ساری رات عبادت کرے اس پر آج یہ اجر ملے گا، ایسا نہیں۔ اس لیے ہم میں کا ہر شخص جب لیلۃ القدر میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، تراویح میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے یا سنا دیتا ہے، تو اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ اب اگر کسی کو 10 راتیں مل گئی، 10 راتیں مل گئی، تو اس نے تقریباً 830 سال سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ ظاہر بات ہے 83 سال کے 830 سال ہوں گے، اور 4 مہینہ سال کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، سال کا 1/3 حصہ، گویا اس نے 830 سال سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اس کو 20 شب قدر ملی، اس کو دگنا کر لو، 30 شب قدر ملی، اس کو تگنا کر لو۔ اللہ نے اتنا نوازا اس امت کو، اتنا نوازا کہ اب ظاہر بات ہے اللہ نے اگر اتنا نواز دیا، اس کے بعد بھی اگر ہم ان کی برابری نہ کر سکے تو ہم سے زیادہ محروم شخص کون ہوگا؟ یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بے پناہ نوازا ہے۔ جو عبادت ہے وہ عبادت ہے، اور جس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، اگر وہ کام ہم سنت کے مطابق کریں تو وہ بھی عبادت ہے۔ سنت کے مطابق کرے تو وہ بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کوئی عبادت نہیں سمجھتا اس کو، لیکن اگر سنت کے مطابق آدمی بیت الخلاء میں گیا، سنت کے مطابق بیٹھا اور سنت کے مطابق فارغ ہو کر کے باہر نکلا، داخل ہونے کی دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھ لی، اور فارغ ہونے کے بعد باہر نکل کر کے فارغ ہونے کی دعا پڑھ لی، تو یہ عمل بھی اس کا عبادت میں شمار ہو۔ تو اللہ پاک اس طرح اس امت کو نوازتے، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے یہ نہیں دیا تھا، اس امت کو اللہ نے یہ موقع دیا۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے آدمی دیکھ لے، اللہ پاک مقبول حج عمرے کا ثواب دے گی۔ کسی نابینا کو آپ نے ہاتھ پکڑ کر راستہ پار قرار دیا، اللہ اس پر بھی اجر دے گی۔ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے۔ بیوی بچوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے آدمی کما رہا ہے حلال طریقے سے، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے۔ یعنی آپ اگر دیکھو گے بے شمار چیزیں ہیں جس پر اللہ اجر دے گی۔ اس امت کو اللہ نے اتنا نوازا، صرف صحابہ کرام کے اس احساس پر کہ اس اللہ کے بندے نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی، ہماری تو عمر بھی اتنی نہیں، کیسے کریں گے؟ اللہ نے محروم نہیں رکھا، ورنہ کل قیامت کے دن کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ اس نے 500 سال کی عبادت کی ہے، میری تو زندگی 50 سال تھی، میں کہاں 500 سال عبادت کرتا، آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔
آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تو میں کیسے اس کی برابری کرتا؟ اللہ پاک نے انتظام کر دیا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس رات کی دوسری خوبی بیان کی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور حضرت جبرائیل اس رات میں اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کو انجام دینے کے لیے. سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں ہر بندے کے متعلق اور اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے اللہ پاک کی طرف سے وہ ساری تفصیلات فرشتوں کو دے دی جاتی. یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں شب قدر میں، اور سال بھر میں جتنا جو کچھ ہونے والا ہے اس کے انتظامات فرشتے کر دیتے. ہر کام کی انجام دہی کے لیے فرشتے شب قدر میں آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان تمام سال بھر کے امور کی انجام دہی کے انتظامات کر دیتے. سلام، تیسری خوبی ذکر کی کہ یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے، امن و امان والی رات ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں ہے. ایک مطلب پوری رات خیر اور بھلائی ہے. دوسرا مطلب کہ اہل ایمان اس رات میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتے. اور تیسری بات کہ فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو سب سے سلام کرتے، ہر اہل ایمان سے سلام کرتے. ہر وہ شخص جو عبادت میں مشغول ہو فرشتے آتے ہیں اس سے سلام کرتے. یا چوتھا مطلب کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو اس رات کی بھلائی اور خوبی کے متعلق بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے. اور یہ رات فجر طلوع ہونے تک رہتی، یعنی صبح صادق تک رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جہاں بے شمار انعامات نازل کیے، انہی انعامات میں سے اور نوازشات میں سے یہ شب قدر بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات اللہ کی عبادت میں گزار دے تو گویا اس کو 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا. گھر میں بہو بن کر آنے والی لڑکی کا مقام و مرتبہ گھر میں رہنے والے بیٹے یا بیٹیوں کے برابر ہونا چاہیے یا ان سے کم؟ برابر ہونا چاہیے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی بیٹی ہو یا پرائی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. تو جو سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ ماں باپ کرتے ہیں وہی سلوک بہو کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ بیٹی کو کچھ اور مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے اور بہو کو کچھ اور. بہو کو تو نوکرانی سمجھا جاتا ہے نا. اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. پاور بل زیادہ آنے پر گھر کا میٹر بنانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے. آپ پاور کم استعمال کرو، 4 لائٹ لگانے کی ضرورت نہیں، 1 لائٹ لگاؤ. 2 3 فریج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بھی مت رکھو، تازہ بتازہ لاؤ اور کھاؤ. سمجھ رہے ہو؟ رات بھر لائٹ جلتا رہتا ہے تو بل تو زیادہ آئے گا نا. بجلی کم استعمال کرو، میٹر بنانا جائز نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، کوئی عمل بتائیے یا وظیفہ کہ میں دعا مانگتے ہی رونے لگوں. مشق کرنی پڑے گی اور کیفیت بنانی پڑے گی، فوراً کیفیت نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا اور اپنے آپ کو عاجز، بے بس، بے کس سمجھنے کا، تہی داماں اور بے سہارا سمجھنے کا احساس ہوگا، رونا آئے گا. ایک لڑکی نے نکاح کیا اور طلاق کا حق اپنے پاس رکھی ہے،
یہ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح کرے اور شوہر سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پر نکاح کرتی ہوں کہ طلاق دینے کا حق مجھ کو ہوگا، اور میں جو طلاق دوں گی وہ آپ کی طرف سے رہے گی، شوہر نے اگر اس کو اختیار دے دیا تو بیوی کو طلاق دینے کا اختیار رہے گا۔ نیکی کا احسان جتانے سے کیا نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی۔ آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا، کوئی بھلائی کی، کوئی مدد کی، اور پھر وہ آپ نے جتلا دیا تو یہ نیکی ضائع ہو گئی۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم تلاوت کرتے وقت سجدہ آ جائے اور ہم نے ان کی روح کو ایصال ثواب بھیج دیا بغیر سجدہ کیے ہوئے، تو کیا مرحوم تک ثواب پہنچ جائے گا؟ یہ سجدہ کر کے ثواب بھیجنا ضروری ہے۔ آپ سجدہ کر لے، چاہے آگے کر لے چاہے پیچھے کر لے، یہ آپ پر واجب ہے، آپ کو کرنا ہے۔ شہید سیدھا جنت میں جائے گا، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو بھی سیدھا جنت میں جائے گا کیا؟ دیکھو، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اس طرح کی جو فضیلت کی روایتیں آتی ہیں، یہ فضیلت کی روایتیں، اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی معاف کر سکتا ہے، اور اس نے کہا ہے شہید کے لیے یہ بات تو اللہ کی طرف سے جو اللہ کا حق ضائع کیا گیا اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق باقی رہے گا اور شہید سے بھی وصول کیا جائے گا۔ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جب ہم قبر پر جائیں تو صرف چاروں قل اور دعا کر کے آ جائیں اور سورہ یاسین وغیرہ دور جا کر کے پڑھیں؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا ثابت نہیں ہے۔ آپ وہاں چاروں قل کے علاوہ، آیت الکرسی کے علاوہ جو بھی پڑھنا چاہیں قرآن کریم کی سورت یا آیت پڑھ سکتے ہیں۔ عیسائی، یہودی اور دیگر ادیان کے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جو اشارے اور رسومات کرتے ہیں، مثلا ہاتھوں کا اشارہ وغیرہ، ہمارا ان چیزوں کا مذاق میں یا انجانے میں کرنا کیسا ہوگا؟ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عبادت کا جو طریقہ دیا تھا، اگر وہی طریقہ وہ لوگ انجام دے رہے ہیں، اپنا کر چل رہے ہیں، اور آپ ان کی نقل کریں اور مذاق بنائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی عبادت اور احکام کا مذاق ہے، اور بہت سنگین بات ہے۔ ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ پوری دنیا میں 4 شکل کے لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سے گورے لوگ، نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سام سے عرب سانولے لوگ، نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس سے کالے لوگ۔ تو یہ چین کے لوگ کس کی نسل سے؟ معلومات لانی پڑے گی۔ ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو لے کر ایک نکاح کی تقریب میں مسجد گیا اور مسجد کے اندرونی حصے میں دروازے کے پاس کونے میں بیٹھ گیا۔ بچہ بہت چھوٹا تھا، پیشاب کر دیا۔ نکاح ہو گیا، نکلتے وقت اس شخص کو پتا چلا کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ وہ گھبرا کر گھر چلا گیا، اس جگہ کو صاف بھی نہیں کیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے وہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، اور جس شخص کو معلوم تھا کہ یہ جگہ بچے کے پیشاب کرنے سے ناپاک ہو گئی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جگہ کو خود پاک کرے، ورنہ کم سے کم جو وہاں مؤذن ہے، خادم ہے، یا صفائی کے لیے کوئی دوسرا شخص مقرر ہے، اس کو بتا کر کے اور اس جگہ کو پاک کروائے، ورنہ اس جگہ جو شخص نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اور گناہ اس شخص کو ملے گا جس کو معلوم تھا اور اس نے بتایا نہیں اور پاک کیا نہیں۔ ایک اجتماع سے واپسی پر منماڑ میں عشاء کی نماز مالیگاؤں کے ساتھیوں نے جماعت بنا کر کے پڑھی۔ مجمع اچھا خاصا تھا۔ ایک ساتھی نے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں آواز سے قرات ہوئی، دوسری رکعت میں بھول کر امام نے قرات نہیں کی اور نماز پوری ہونے پر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا۔ کیا چھوٹا ہے؟ فرض چھوٹا ہے۔ اگر واجب چھوٹتا
تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی۔ میں اپنے پسندیدہ شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر گھر والے منع کرتے ہیں اور اس کے سخت مخالف ہیں، کوئی عمل بتائیے۔ اللہ سے دعا کرو، اگر محبت میں واقعی خلوص اور سچائی ہوگی تو اللہ رشتہ بنا بھی سکتا ہے، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جوڑا کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ اور آپ اللہ سے اگر خلوص کے ساتھ مانگو گے تو پسندیدہ شخص کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وضو کر کے وضو کرنے کے بعد ناخن یا بال وغیرہ کاٹیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں ٹوٹتا ہے، وضو رہتا ہے۔ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے کیا؟ ہو جاتا ہے۔ آدمی جب غسل کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اعضائے وضو یعنی پورا چہرہ پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھلتا ہے یا نہیں دھلتا ہے؟ اور کوہنی سمیت دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھلتے ہیں یا نہیں دھلتے؟ دھلتے۔ اور سر پر مسے کا حکم ہے، ہم تو پورے سر پر پانی بہا لیے، وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن وضو کی نیت نہیں کی ہوگی تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا۔ LLB کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ وکیل بننے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مظلوم کا اور حقدار کا مقدمہ لڑیں، چوروں کا، قاتلوں کا، زانیوں کا اور جوا سٹا اور شراب بیچنے والوں کا آپ نے اگر وکالت کی تو جو کمائی آپ کی ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ LLB کر سکتے لیکن مظلوموں کا، حقدار لوگوں کا مقدمہ لڑنے کا، گنہگاروں کا نہیں۔ زید کو ایک لڑکی پسند آ گئی، زید کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ زید لڑکی کو کہتا ہے کہ تیرے شوہر کا کسی دوسری خاتون کا چکر ہے، اور اس طرح جھوٹ فساد بول کر کے اس عورت کو شوہر سے ناراض کر کے طلاق دلوا دیا، اور زید اچھا بن کے خود اس لڑکی سے دھوکے سے نکاح کر لیا، تو جنت میں وہ لڑکی زید کے نکاح میں رہے گی کیا؟ اگر اس کے نکاح میں آ گئی ہے تو جنت میں ساتھ میں رہے گی۔ لیکن اس نے جو حرکت کی ہے کہ اچھا بھلا گھر کسی کا برباد کیا، میاں بیوی کے درمیان جھوٹ فساد بول کر کے جھگڑا ڈالا اور ان کا گھر خراب کر دیا، رشتہ توڑوا دیا، اس کا گناہ ہوگا۔ ایک لڑکے نے نکاح کیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کیا، نیت یہ تھی کہ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو ضرورت والی لڑکی جنت میں اس کے نکاح میں رہے گی کیا؟ رہے گی۔ شادی ضرورت پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے نا، گڑیا بنا کر اس کو سجا کے تھوڑی رکھنے کے لیے آدمی نکاح کرتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ حاجی حج کے لیے اور عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ وہاں کی کوئی چیز پتھر وغیرہ اپنے ساتھ مت لانا، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مدینے کا پودینہ لا کر اپنے یہاں کھیت میں لگا لیا جائے، تو کیا لا سکتے ہیں؟ کیا لا سکتے؟ یعنی پودینہ لا سکتے ہیں، باقی پتھر اور مٹی وغیرہ نہیں لانا چاہیے۔ اس وقت کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیا شہر میں جاری بینک کو لون والا کاروباری نظام اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے سود اور بیاج کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سودی معاملات کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ آج شہر میں بہت سارے لوگ بینک سے CC کر کے لون لیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی پنپ نہیں پائیں گے، اللہ ان کے کاروبار کو ختم کر دے گا۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، کچھ سارے لوگ لون لے لیتے، سودی اور بیاج کا معاملہ کرتے ہیں،
اللہ نے مٹانے کا فیصلہ کیا۔ اگر کوئی شخص حضور کی خواب میں زیارت کرے تو وہ صحابی ہے یا نہیں؟ نہیں، صحابی نہیں۔ صحابی بننے کے لیے اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یا آپ کی آواز سننا یا آپ کی مجلس میں شریک ہونا صحابی بناتا ہے۔ اس کے بغیر آدمی صحابی نہیں بنے گا۔ مرنے کے بعد جو خواب میں حضور کی زیارت کرتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی کیا ہے؟ امر بالمعروف کا معنی بھلائی کا حکم دینا، خیر اور بھلائی کا حکم دینا، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے روکنا۔ امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ باوضو رہنے کی عادت ڈالو اور درود پاک کی کثرت کرو، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر زید نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیا تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ کوئی دوسری سورت پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن فرض نماز میں جان بوجھ کر کے خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا انسان اور جنوں کا بھی نکاح ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر کسی جنیہ سے یا کوئی جن کسی انسان سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی مکلف مخلوق ہے، یہ بھی مکلف مخلوق ہے۔ ایجاب و قبول ہوگا، مہر ہوگا، دو گواہ رہیں گے تو نکاح ہوگا، اور ایسا ہو نہیں پاتا، ایسا ہو نہیں پاتا۔ کبھی سنے؟ ایسا نہیں ہو پاتا۔ دو گواہ ضروری ہیں اور دو گواہ ملتے نہیں ان کو۔ جن انسان کی شکل میں آ کر نکاح کرتے ہیں کیا پھر بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں، ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ محلے کی مسجد سے جامع مسجد کا ثواب 5 گنا زیادہ ہے۔ یہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے ہے یا پھر 5 نمازوں کے لیے؟ علماء کی 2 جماعت ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ ثواب صرف جمعہ کی نماز کے لیے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ 5 نمازوں کے لیے۔ تو ہم کو اجر و ثواب لینا ہے، اس لیے 5 نمازوں پر انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ سے یہ امید رکھنا چاہیے۔ جمعہ میں دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، درست ہے، کر سکتے۔ نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں اخلاقی اور معاشی اور خانگی زندگی کے اعتبار سے بہت ساری دعائیں ہیں۔ عربی کی دعائیں ہیں، وہ آپ کو نہ یاد ہو آپ اردو میں جو مانگنا چاہو مانگو۔ زید اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، گھر والے انکار کر رہے ہیں۔ زید کے گھر والے انکار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو پٹانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے کی دعا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کی دعا ہے جو حدیث پاک میں آتی ہے، اسے یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، اور اپنے تمام کاموں کے لیے اللہ سے استخارہ کرنا چاہیے۔ گناہ کے کام کے لیے استخارہ نہیں ہے، گناہ کے کام کے لیے استخارہ نہیں ہے، فرض عبادتوں کے لیے استخارہ نہیں ہے، جو مباح کام ہے ان کے لیے استخارہ ہے کہ جن کاموں کا کرنا یا نہ کرنا مرضی کی بات ہے۔ اب ہم اللہ سے استخارے میں خیر مانگتے ہیں کہ اللہ اس میں میرے لیے کرنے میں خیر ہو تو وہ مجھے عطا کر دے، نہ کرنے میں خیر ہو تو مجھے وہ عطا کر دے۔ اور استخارے کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، بے علم کا، آپ کے علم سے، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، فلاں لڑکی سے نکاح کرنا میرے لیے بہتر ہے نہیں، بھلائی اور خیر ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم لیکن آپ کو معلوم ہے۔ فلاں کاروبار کرنا میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔
فلاں سفر کرنا میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. تو اتنے جتنے مباح کام ہیں جن کو کرنا نہ کرنا اپنی مرضی کی بات ہے، اختیار ہے، اس تعلق سے اللہ سے استخارہ کیا جاتا ہے. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور آپ کی قدرت کے ذریعے میں اس کام کے کرنے پر آپ سے قدرت چاہتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ سے میں فضل عظیم مانگتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہو تو مقدر فرما دے، آسان کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہ ہو تو جو کرنا میرے لیے بھلا ہو مجھ کو وہاں پہنچا دے. دین کی اشاعت کا طریقہ کیا ہے؟ دین کی اشاعت کا طریقہ دعوت و تبلیغ ہے. دین کی اشاعت کا طریقہ شریعت اور سنت پر عمل کرنا ہے. لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اللہ نے اپنے دین میں وہ بات رکھی ہے، حضور کی سنت میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے کہ غیر ایمان والا بھی دیکھتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے. الطہور شطر الایمان، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ طہور کہتے ہیں پاکی کو، اور شطر کہتے ہیں آدھے کو، ہاف. شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے ناپاک نہیں رہنا چاہیے اور باوضو رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. کس اعتبار سے؟ روحانی اور جسمانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے. بیمار آدمی ہوتا ہے وہ بیچارہ رکوع سجدہ نہیں کر پاتا. آپ دیکھو سائڈ سے کرسی رکھی رہتی ہے. کچھ کمزور بیمار ہوتے ہیں وہ بیچارے یا تو کھڑے نہیں ہو پاتے یا کھڑے ہو جاتے ہیں تو رکوع سجدہ نہیں کر پاتے. بیمار آدمی ہے. کمزور آدمی ہے اس کے لیے عبادتیں مشکل ہو جاتی، اور طاقتور شخص ہے تو سب عبادتیں کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، نفل عبادت بھی کر سکتا ہے، اسی طرح تلاوت بھی کر سکتا ہے، ذکر بھی کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھی جا سکتا ہے. کمزور کے لیے مسئلہ رہتا ہے. کیا ماموں کی نواسی سے شادی کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماموں کی بیٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں؟ بولو نا، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کی بیٹی سے بھی آپ نکاح کر سکتے. جس عورت سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کی بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے ہم نکاح کر سکتے.